پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اقدس کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ما اسفل من القعبین من الازار ففی النار۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تہبند یا شلوار، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شلوار یا تہبند یا چادر ٹخنوں سے نیچے چلی جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو وہ جہنم میں ہے۔ وہ حصہ پاؤں کا، وہ حصہ ٹخنوں کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جہنم میں جلے گا، جہنم کی آگ اسے جلائے گی۔ اور جہنم کی آگ میں جسے سب سے ہلکا عذاب ہوگا نا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ فرمان موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم کے اندر جسے سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور اس جوتیوں سے اس کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے پانی کھولتا ہے، جیسے ایک ہنڈیا کے اندر، ایک دیگچی کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پانی ڈالے اور آگ نیچے جلائیں، جب وہ پانی ابلتا ہے، کھولتا ہے، اس انداز میں اس پاؤں کے اندر جو اس نے جوتیاں آگ کی پہنی ہوں گی، اس کے ذریعے سے ایسے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، یعنی اس کی تپش اتنی زیادہ ہوگی، اس کی حرارت اتنی زیادہ ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم کی آگ، کیونکہ وہ دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا دماغ بھی کھول رہا ہوگا۔ یہ نہیں کہ یعنی سب سے ہلکا عذاب ہے یہ جہنم کا، آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ تو پیروں کے اندر جب جوتیاں پہنائی جائیں گی تو پورے جسم کو ایسی تکلیف ہوگی کہ دماغ تک کھول اٹھے گا۔ تو اگر چادر یا تہبند لٹکانے کی وجہ سے، شلوار نیچے لٹکانے کی وجہ سے اگر یہ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ میں ڈال دیا تو صرف اس حصے کو تکلیف نہیں ہوگی، تکلیف پورے حصے کو ہوگی، پورے جسم کو پہنچے گی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ حصہ جہنم کی آگ میں جائے گا کہ جس ٹخنوں سے نیچے جتنی شلوار نیچے چلتی جائے گی اتنا حصہ جہنم میں سڑے گا۔ اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلو شیء جاوز القعبین من الازار فی النار۔ یہ بھی واضح طور پر فرمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر وہ کپڑا کہ جو تہبند کے طور پر استعمال کیا جائے، شلوار ہے، چادر ہے، یہ اس طرح کا کوئی اور ہے، جیسا کہ پینٹ ہے، یہ اس طرح کا آگے کوئی اور چیز نکل آئے، آج کل طرح طرح کی چیزیں نکل آئیں، تو کوئی بھی کپڑا ہے، پہننے کا لباس ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلو شیء، ہر ایک چیز، چاہے اس کا نام کوئی بھی ہے، فرمایا کہ جب وہ کہ جاوز القعبین، جیسے ہی وہ ٹخنوں سے نیچے تجاوز کرے گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ففی النار، تو وہ جہنم کی آگ میں جائے گی۔ یعنی کتنے سخت فرامین یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اس طرح کے اور بھی کافی فرامین موجود ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، کم از کم ٹخنا ننگا ہو، اس سے اوپر بھی ہو تب بھی ٹھیک ہے، پھر اس سے اوپر بھی ہو تب بھی ٹھیک ہے، نصف پنڈلی تک شلوار کو باندھنا اور اس سے یا کم یہ سنت ہے، ہاں نصف پنڈلی سے اوپر بھی جائز نہیں ہے، نیچے بھی جائز نہیں ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح طور پر فرامین موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت رافع بن یزید آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یحب الحمرا فإیاکم والحمرا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو، شیطان سرخ لباس کو پسند کرتا ہے، شیطان سرخ لباس کو پسند کرتا ہے، فإیاکم والحمرا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو اپنے آپ کو سرخ لباس سے بچانا۔ سرخ لال لباس مرد کے لیے جائز نہیں ہے، عورت کو اس کی اجازت ہے، عورت پہن سکتی ہے، لیکن مرد کے لیے یہ خاص حکم ہے کہ مرد سرخ رنگ کا لباس
نہیں پہن سکتا، اس کی اجازت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دی، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ شیطان کا پسندیدہ لباس ہے۔ مرد سرخ لباس پہنے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شیطان کا لباس ہے، شیطان پسند کرتا ہے ایسے بندے کو کہ جس نے سرخ لباس پہنا ہوا ہے۔ فرمایا اے میرے امتیو، تم اس لباس سے بچنا، اس لیے کہ یہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ جو شیطان کو پسند ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمیں پسند نہیں ہے، تو سرخ قسم کا لباس پہننے کی اجازت مردوں کو نہیں دی گئی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور ساتھ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَكُلَّ ثَوْبٍ ذِي شُهْرَةٍ، اور ہر وہ لباس، ہر وہ کپڑا جو شہرت والا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھی شیطان کا پسندیدہ ہے۔ شہرت والا لباس، مشہور و معروف ہو۔ ہمیں تو آج نام نہیں پتا، مجھے خاص کر شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج جو سب سے اچھا لباس ہے، اچھا کپڑا ہے، جو سب سے اچھی ورائٹی ہے، تو لوگ اسے لگاتے ہیں اور انہیں نام بھی پتا ہوتا ہے، اور لگاتے بھی اس لیے ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں۔ شہرت والا لباس، قیمتی لباس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شہرت والا لباس بھی شیطان کا پسندیدہ ہے، شیطان اسے پسند کرتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمرات من زینت الشیطان، سرخ لباس یہ شیطان کی زینت ہے۔ ایک شیطان کو پسند بھی ہے اور شیطان کی زینت بھی ہے، لیکن بندہ مومن کی زینت سرخ لباس نہیں ہے۔ سرخ لباس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں یہ مردوں کی زینت نہیں بلکہ شیطان کی زینت ہے، یا پھر عورتوں کے لیے زینت ہے۔ تو جو مرد سرخ لباس پہنے گا، عورتوں کے ساتھ بھی مشابہت ہے اس کی، اور عورتوں کے ساتھ مشابہت والا کوئی بھی لباس پہننے کے اندر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ بھی واضح طور پر فرامین موجود ہے، پہلے کئی مرتبہ ہم نے پڑھے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی مرد عورتوں والا لباس پہنتا ہے، رنگ عورتوں والا ہے، یا اس کی حیات جو ہے، اس کی شکل و صورت ہے، اس کی بناوٹ ہے جو لباس کی، وہ عورتوں کے لباس کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے بندے پر اللہ لعنت فرماتا ہے۔ یعنی اگر عورتوں کے ساتھ تشبیہ لباس کے اندر تب بھی وہ لباس ناجائز ہے، اگر شیطان کے ساتھ تشبیہ ہے تو تب بھی ناجائز ہے۔ تو سرخ لباس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شیطان کی زینت ہے، مومن کا لباس نہیں ہے۔ مرد پہنتے تو ویسے کم ہیں، لیکن کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو شوقیہ طور پر پہنتے ہیں۔ کلر کے اندر، رنگ کے اندر کوئی اور رنگ منع نہیں کیا گیا، کوئی اور رنگ منع نہیں کیا گیا۔ ہاں فضیلت بتائی گئی ہے کہ سفید لباس کے اندر زیادہ فضیلت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ لباس کے رنگ میں سے سب سے زیادہ پسند جو فرماتا ہے وہ سفید رنگ ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے خود بھی سفید رنگ کا لباس پہنو اور اپنے مرنے والوں کو بھی اسی کے اندر کفن دو کہ اللہ اس لباس کو پسند کرتا ہے۔ اور یہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو، اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آؤ، تو اس وقت سفید لباس کے اندر آیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس لباس کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اور باقی رنگ ہیں وہ ناجائز تو نہیں ہیں، لیکن فضیلت والے بھی نہیں ہیں، اور پہن سکتے ہیں، لیکن جو اس سرخ لباس ہے اس کی پہننے کی اجازت مرد کے لیے بالکل نہیں ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث پاک کی راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں ما من احد یلبس ثوبا لا یباہی بہ فینظر الناس الیہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا لباس پہنتا ہے کہ اس میں فخر کرتا ہے، اس میں تکبر کرتا ہے، یعنی تکبرانہ لباس پہنتا ہے، فخر والا لباس پہنتا ہے،
اور ایسا لباس پہنتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَيَنْظُرَ النَّاسِ إِلَيْهِ کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں. ایسی اپنے لباس کی بناوٹ کرتا ہے، یعنی لوگوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنانا چاہتا ہے، یعنی اپنے آپ کو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنانا چاہتا ہے کہ لوگ میری طرف دیکھیں، کہ میں ایسا لباس پہنوں کہ لوگوں کی نظریں میری طرف ہی رہیں کہ دیکھو جی اتنا قیمتی لباس، اتنا اعلیٰ قسم کا لباس اس نے پہنا ہوا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ تکبر والا لباس اور ایسا لباس پہنتا ہے کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں، اس نیت سے پہنتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا لم ينظر الیہ حتی ینزعہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ اس لباس کو اتارے نہ، جب تک وہ لباس پہنے رہتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور رہتا ہے. تو آج ہمیں سب سے پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ جی ایسا لباس پہنوں، شادی بیاہ کے اندر، عید کے موقع پر، ہاں نیا لباس پہنے اور تھوڑا ہلکا سا پہنے، اس کی اجازت ہے، بلکہ سنت ہے. اور اچھی نیت جب آپ کی اچھی ہوگی تو اس لباس کے پہننے کا فائدہ بھی ہوگا، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، اس کے اندر اجر و ثواب بھی ملے گا. ہاں جب اس نیت سے پہنیں گے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور اپنے آپ کو حقیر سمجھیں یا اپنے لباس کو حقیر سمجھیں، تو اس نیت سے جب ہوگا تو یہ تکبرانہ لباس ہوتا ہے. اور خصوصاً عورتیں، ان کی بھی نیت یہ ہوتی ہے کہ مرد بھی آج کل ویسے ہی بن گئے ہیں، اور تو جیسی زیب و زینت اور تو جیسا لباس، سارا سسٹم وہی تقریباً ہو گیا ہے کہ ہم جس شادی بیاہ میں جائیں یا عید والے دن ایسا ہمیں سوٹ ہمارا ہونا چاہیے کہ سارے مجھے دیکھیں بس. اس نیت سے کوئی بھی لباس پہننا، عورت زیب و زینت کرے، عورت کے لیے اجازت ہے، لیکن وہ اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے، نہ کہ لوگوں کی نظر کا مرکز بننے کے لیے. اور مرد بھی اگر اسی نیت سے لباس پہنے گا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت نہ ہو تو پھر یہ دنیا کے اندر جو مصائب و آلام آتے ہیں بسا اوقات اس وجہ سے بھی آتے ہیں جب بندہ مومن اللہ کی نظر رحمت سے دور ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کا اثر اس پر ہوتا ہے، شیطان اس پر مصیبت بھی اسے دیتا ہے، شیطان پریشانیوں کے اندر بھی مبتلا کر دیتا ہے، اور ایسے ایسے حادثات سے دوچار کرتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. جب بندہ مومن ایسی صورت کے اندر ہو، ایسی شکل و صورت میں، ایسے لباس میں کہ جس لباس کے اندر اللہ راضی ہے، تو اس لباس میں اللہ تعالیٰ حادثات سے بھی بچاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی نظر رحمت میں ہوتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت کے اندر ہو تو وہ حادثات سے بچا رہتا ہے، وہ مشکلات سے بچا رہتا ہے، پریشانیوں سے بچا رہتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نہا ان لبستین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو لباسوں سے منع کیا، دو قسم کے لباس پہننے سے منع فرمایا. المشہورۃ فی حسنھا والمشہورۃ فی قبحھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وہ لباس جو اپنے حسن کے اندر مشہور ہو، اور ایک وہ لباس کہ جو اپنی قباحت کے اندر، گندگی کے اندر مشہور و معروف ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بندہ مومن کو یہ دونوں لباس پہننے سے منع کیا. شہرت والا لباس بھی، یعنی جو حسن کے اندر بہت زیادہ مشہور و معروف ہو، ایسے لباس سے بھی آپ نے منع فرمایا کہ اس کے اندر تکبر آئے گا، غرور آئے گا. ہاں آپ اچھے سے اچھا لباس پہنے، لیکن ایسا نہ ہو کہ جو بہت مشہور و معروف ہے، تو ٹھیک ہے، جائز ہے. اور جو گندا لباس ہے، گندے سے مراد کیا ہے؟ لباس تو لباس ہی ہوتا ہے نا. گندے سے مراد یہ ہے، قباحت سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے آوارہ لوگوں کا لباس، گندے لوگوں کا لباس، کفار کا لباس، جو ان کا شعار ہو، ان کی علامت ہو، وہ مومنین کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی ہر وہ لباس
جس کو پہننے سے، کیونکہ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، غالباً یہ حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ الناس باللباس، لوگ اپنے لباس سے پہچانے جاتے ہیں، لوگ اپنے لباس سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایک عالم دین اگر داڑھی منڈا کر، ٹوپی پگڑی بھی اتار کے، پینٹ شرٹ پہن کے آ جائے، کوئی کہے گا کہ عالم ہے؟ اگر ایک عام سا شخص بھی لباس سفید لگا کے، سنت کے مطابق لباس لگا کے، داڑھی بھی اس نے چہرے پر سجائی ہو، ٹوپی بھی پہن لے یا پگڑی پہن لے، تو کتنے لوگ بھول جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی وقت کا مجدد و مفکر ہے۔ لوگ لباس سے پہچانے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی بندہ مومن کسی کافروں کا جو مشہور و معروف لباس ہے وہ پہنے گا، یا کنجروں کا لباس پہنے گا، یا ایسے لوگوں کا جو آوارہ ہیں، اوباش ہیں، ان کی حیات اپنائے گا اپنے لباس کے اندر، تو وہ ناجائز ہوگا اور انہی کے ساتھ اس کا شمار کیا جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان دو لباسوں سے بچو۔ ایک تو تکبر کی وجہ سے ہے جو اپنے حسن کے اندر مشہور و معروف ہے، دوسرا قباحت کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ شریف ہیں، کوئی آپ کو کمینہ اس لیے سمجھ لے کہ آپ کا لباس کمینوں والا ہے، آپ کو لوگ گندا اس لیے سمجھ لیں کہ آپ کا جو لباس ہے وہ گندے لوگوں والا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا لباس پہننے سے بھی منع کیا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں اگر ہم ذہن میں رکھیں کہ تکبر کی وجہ سے اگر ہم لباس پہنیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارا گناہوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہاں، اس نیت سے پہنے کہ جی اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں، اللہ نے مجھے وافر مقدار میں رزق دیا تو میں اچھا لباس پہنوں گا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ہو، تحدیث نعمت کے طور پر، نعمت کو بیان کرنے کے طور پر، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ نے مجھ پر نعمتیں، اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں۔ اس نیت سے پہنے، آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اگر تکبر کی نیت ہے یا اچھا لباس پہننے کے بعد ہم نے لوگوں کو حقیر جاننا شروع کر دیا، اپنے دل و دماغ کے اندر یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ یار اس نے کیا لباس پہنا، لباس تو میں نے پہنا، 20,000 کا سوٹ لگایا ہے، 5,000 کے میں نے جوتے لگائے ہیں، 10,000 کے جوتے لگائے ہیں۔ جب کسی کو حقیر جانیں گے تو یہ تکبر کے اندر شمار ہوگا، تو پھر یہ ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، نبی کریم